نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل سعادت احترام معزز سامعین، اج دے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ ہے اور انہاں اللہ والیاں وچوں حضرت شیخ ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ سونے نے قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا تے رب نے فرمایا کہ یاد رکھو یہ کوئی شک نہیں کسی بھی طرح کا میرے دوستانوں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اللہ سونے اس آیت پاک دسیا کہ ہر شک و شبے تو پاک گل ہے کہ جڑے میرے دوست نے اولیاء اللہ نے انہوں نہ دنیا کسی طرح کا کوئی خوف ہوئے گا اور نہ آخرت یہ لوگ غمگین ہون گے، اس لیے کہ انہوں لوگوں نے دوستی کا حق ادا کیتا، ایمان دی روح دا حق ادا کیتا۔ قرآن کریم جو رب سنے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اوڑے رب سنے نا ٹوٹ کے عشق کر دے بڑی والہانگی رفتگی نہ جنونی عشق کر دے اور پھر عشق کمال نو پہنچاؤن واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کر دے ظاہرن باطنن۔ خود قرآن کریم جو رب سنے فرمایا کہ حبیب نے لوگوں دس دیا اگر اللہ نہ محبت کر دے میری اتباع کرو، اللہ سونا تواڈے نال محبت کرے گا۔ تے محب محبوب کو کوئی شے نہیں چھپاوندا تے نہ وہ دی مرضی دے خلاف چلدا۔ اس طرح سچا مسلمان سچا بندہ اللہ رسول دی مرضی نہ چلدا، قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزاردا تے پھر یہ لوگ قرآن و سنت تے عمل کردیاں ہویا اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کردے، انہاں دی روح حضوری خدا جل شانہ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کردی ہے۔ تذکرہ اولیاء دے اندر لکھیا کہ حضرت شیخ ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے ہوئے نے۔ آپ دا تعلق جڑا حجاز دے اللہ والیاں وچوں ہے اور پوری زندگی آپ نے مکہ معظمہ دے اندر گزاری، اس واسطے اللہ والے آپ نو شمع حرم دا خطاب دتا سکا۔ آپ اپنے عہد دے بڑے عابد و زاہد بزرگ سے گئے اور تصوف دے کئی کتاباں آپ نے لکھیاں۔ آپ نماز عشاء تو بعد فجر تک نوافل دے اندر روزانہ ایک قرآن ختم کر دے اور طواف کعبہ دے دوران آپ نے 12,000 قرآن کریم ختم کیتے تے آپ دا عالم سی کہ 30 سال آپ کعبۃ اللہ دے پرنالے تھلے بیٹھے رہے اور 24 گھنٹے آپ ایک باری وضو کرتے ہوندے سکے اور یہ 30 سالہ مدت دے وچ نہ تو آپ ذکر راہی تو کدے غافل ہویا نہ ایک لمحہ آرام کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بچپن وچ ہی آپ نو حج دا شوق ہویا، اپنی والدہ کو اجازت لے کے آپ حج دے سفر واسطے نکلے، دوران سفر آپ نو غسل دی حاجت پیش آئی تے آپ دل چ بار بار خیال آوے کہ میں والدہ نے کوئی عہد و پیمان نہیں کیتے، بار بار خیال آن دی وجہ نہ آپ واپس آ گئے۔ گھر آئے دیکھا کہ والدہ جڑی دروازے 'چ بیٹھی ہے اور بڑی غمگین ہے تے آپ نے پوچھا کہ ماں جی میں تہاڈے کو اجازت لے کے گیا۔ آپ نے کہا بیٹا میں اجازت دے تھی سفر دی، کوئی شک نہیں، لیکن تیرے بغیر گھر دے اندر دل نہیں لگتا اور میں کر لیا سکا کہ تیری واپسی تک میں دروازے تیرا انتظار کراں گی۔ آپ نے درد بھریاں محبت بھریاں گلاں سنیاں تے آپ نے حج دا ارادہ ترک کرتا اور والدہ دی حیات تک آپ والدہ دی خدمت کرتے رہے۔ جدو والدہ انتقال کر گئیاں تو پھر آپ سفر دے
حج دے سفر دا ارادہ آپ نے کیتا تے سفر دے دوران آپ نے قبر دے وچ ایک مردہ دیکھیا جڑا ہس رہا سا. آپ نے مردے نو مرن والے نو پوچھیا کہ اللہ دے بندہ تو کیوں ہس رہا, تو مر چکے ہیں. انہیں جواب دیتا کہ وہ شاقان مولا جڑے نے, عاشقان مولا دا عشق الہی نال یہی حال ہوندا. حضرت ابو الحسن مزین رحمت اللہ علیہ اللہ سونے توکل تے آپ سفر تے نکلے تے سفر دے وچ آپ نو خیال آیا کہ میں اللہ دی انی بندگی کرنا ہے تے میں تاں بڑا بزرگ بن گیا ہونا, اور اللہ توکل تے میں سفر کر رہا بغیر زیادہ راہ دے. ہلے تصور آیا سی دے پچھوں ایک کخت آواز ہے, نہ کسی نے آکھیا کہ نفس دے نال درو کوئی کیوں کردا ہے. جدوں میں منہ پھور کے دیکھیا تے حضرت ابوبکر قطانی رحمت اللہ علیہ کھڑے نے. چنانچہ انہوں نے اپنی غلطی کا احساس ہویا اور فوراً توبہ کیتی. آپ فرماؤندے سکے کہ جس ویلے مینوں اپنے احوال دے اندر کوئی نقص محسوس ہویا تے میں طواف تو بعد بڑے عجز نال اللہ سونے کو دعا کیتی کہ اللہ سونے میرا نقص دور فرماتا اور اپنا قرب عطا کیتا, اور ادھا دا قرب عطا کیتا کہ مینوں دعا بھی یاد نہیں رہی. تے اللہ سونے فرمایا کہ جدوں اسی خود تیرے دوست ہیں تے پھر تینوں طلب کرنے کی ضرورت ہے. حضرت شیخ ابوبکر قطانی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ جس طرح محشر چ اللہ تو سوا کوئی معاون و مددگار نہیں ہوئے گا, اسی طرح دنیا وچ بھی اس تو سوا کسی نو معاون و مددگار تصور نہ کرو. آپ فرماندے مخلوق دی محبت باعث عذاب ہے, صحبت باعث مصیبت ہے, اور ربط و ضبط وجہ ذلت ہے. آپ فرماندے زہد و سخاوت اور نصیحت تو زیادہ کوئی شے سود مند نہیں. آپ فرماندے ذات وہ ہے جڑا نام ملے تو خوش رہے, زندگی پر ذکر الہی تو غافل نہ ہوئے, مصائب تے صبر تو کم لوے, اور اللہ سونے دی مرضی تے راضی رہے. اللہ دی رضا تے راضی رہے. آپ فرماندے تصوف جڑا ہے یہ سر تپا اخلاق ہے. آپ فرماندے تصوف سر تا پاک اخلاق ہے, اور جہدے وچ اخلاق دی زیادتی ہوئے گی اودے وچ تصوف ہوئے گا. آپ فرماندے اولیاء اللہ ظاہر دے وچ اسیر اور باطن وچ آزاد ہوندے نے. آپ فرماندے صوفی وہ جڑا عبادت نو مشقت نہ سمجھے. آپ فرماندے استغفار ایک ادا دا 6 حرفی لفظ ہے جڑا 6 چیزاں دے نال جامع اکمل ہے. اول معصیت تو بعد ندامت دے نال توبہ کرنا, دوسرا بعد از توبہ گناہ دا کدے قصد نہ کرنا, تیسرا قبل از وقت موت حقوق اللہ تکمیل کر دینا, چوتھا بعد از توبہ جسم نو ایدہ دی مشقت دینا کہ جس طرح مشقتہ تو قبل ہونے بہت آرام پایا ہوئے. ہاں فرماتے توکل نہ آیا, اتباع علم یعنی عمل قرآن و سنت, اتباع علم اور یقین کامل دا. ہاں فرماتے کہ توبہ دے وقت در مغفرت کھل جاندہ ہے. ہاں فرماتے اللہ سونا اپنے محتاج بندیاں دی حاجت روائی خود کردا ہے. ہاں فرماتے ترک نفس اور غفلت دے اظہار تعصف تمام عبادتاں تو افضل ہے. ہاں فرماتے جب تک بہت زیادہ نیند نہ آئے ہرگز نہ
نہیں سونا چاہیے، تو جب تک بھوک کی شدت نہ ہوئے تو مت کھاؤ، جب تک شدید ضرورت نہ ہوئے تو گل نہ کرو۔ آپ فرماندے شہوت در حقیقت دیو دی لگام ہے، اور جنہیں انہوں زیر کر لیا گویا دیو نوں زیر کر لیا۔ آپ فرماندے جسم نو دنیا تو اور قلب نو عقبہ تو دے نال وابستہ رکھو۔ آپ فرماندے جسم نو دنیا دے نال اور دل نو عقبہ دے نال وابستہ رکھو۔ آپ فرماندے ہیں کہ تین چیزاں جڑیاں دین دی اساس ہے، اول حق، دوسرا عدل، تیسرا صدق۔ جس ویلے آپ دا آخری وقت آیا حضرت ابو بکر قطاری رحمۃ اللہ علیہ دا، تو لوگوں پوچھا کہ حضور تسی یہ مراتب کداں حاصل کیتے رہے؟ آپ فرمایا کہ 40 سال دل دی میں اداں نگرانی کیتی ہے کہ ذکر الہی تو سوا یہ وچ کسی نے میں جگہ نہیں دیتی، حتیٰ کہ میرے دل نے اللہ تو سوا ہر شے نو فراموش کرتا۔ تو پھر فرمایا اگر میرا آخری وقت نہ ہوندا تو میں انہوں افشا نہ کردا، اور یہ گل کہی تو آپ انتقال کر گئے۔ آپ دی روح اس خاکی کف سے ارسری چو نکل گئے، پرواز کر کے اللہ سونے کو چلی گئے۔ آپ دی تعلیمات آئی ساری گفتگو دا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سانو چاہیے کہ ما سوا اللہ تو کلی قلب نکل جائیے، ہمیشہ لے تمام شیطانی پروگراموں چو نکل جائیے، اور نفسانی خواہشات نو ذبح کر دیے، کدے یہ خواہش تے عمل نہ کریے۔ یہ علاج یہی ہے، اور صحیح القیدہ سچے زندہ دل ہے۔ ظاہری بات نہیں علوم نبوت دے وارث، متقی، بت شکن، اخلاص، رضا، صبر، شکر، توکل، قناعت دے پیکر۔ سچے علماء مشایخ دی خدمت حاضر ہو کے انہاں کو قرآن و سنت، فقہ، تصوف دا علم حاصل کریے ضروری، خود روح دے مطابق عمل کریے، انہیں صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے۔ اور اپنے پیر و مرشد کو ذکر قلبی دی نعمت حاصل کریے، اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے، اور نوری جاگ اپنے اندر لوائیے، الف اللہ چمبی دی بوٹی لوائیے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت میں اپنے دل چلکا کروائیے، پھر انہیں ایکسپٹ کریے، انسٹال کر لیے، تاکہ نور نسبت، توحیدی نور نسبت، نور عرفان الہی، نور قرب الہی، نور عشق الہی، نور ایمان، نور عمل قرآن و سنت، نور خدمت خلق، نور دوام ذکر و حضور ساڑھے ہزار باطن دی ہر لہر چ رچ بہ جائے، ہر ظلماتی لہر اندروں نکل جائے، کیونکہ ہر لہر دی اپنی فریکوینسی ہوندی ہے۔ اس ظلماتی لہراں دیاں فریکوینسیاں ظلماتی لوکاں نال، ظلماتی چیزاں نال ہی رابطہ کر دیاں نے، اس واسطے اپنے اندروں ہر ظلماتی لہر نو کڈیے، اور اپنے اندر نورانی کریے، اور اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات، مراقبات، اسباق قرب و ولایت کریے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا، نبوت دا بند ہو چکا۔ ساڑھے پیارے نبی آخری نبی نے قرآن کریم اللہ سونے دی آخری کتاب ہے، زندہ کتاب ہے، تے عمل کرنے والا بھی زندہ ہو جاندہ، لیکن قرآن کریم تے عمل وہ بھی کرنا جو اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیتا، اور اجماع اہل سنت جی دے ہوتے چل دے رہے ہیں۔ تے سانو چاہیے ظاہری بات نہیں سفر قرآن و سنت دی روشنی کریے، اندر نورانی کریے، تاکہ روح باطن چ پرواز کردے ہیں کہ چاہیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کا شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدنہ حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے، کہ یہی انسان دی فطرت اللہ دی بارگاہ تک رسائی۔ قرآن کریم جی رب سونے فرمایا لا رب کا منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے جب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔
اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما اپنی دائمی تجلی حضوریت دیدار عطا فرما شیطانوں دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرف لاتونی بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نہ واقفاں ساڑھے اندر موجود ہیں غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائی اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ